وزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 62 ہے۔ بے شک ایمان والے یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابئین جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت کو پڑھ کے اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ اس آیت میں تو فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو اور یا پھر کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کافر اور منافق کا کوئی ذکر نہیں ہو رہا، اور کافر اور منافق کے لیے اللہ نے وضاحت سے بیان فرما دیا کہ اگر وہ توبہ نہیں کریں گے اور ایمان نہیں لائیں گے تو وہ کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اس میں تو جو ذکر ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کا ہو رہا ہے، یہودیوں کا ہو رہا ہے، عیسائی کا ہو رہا ہے اور صابئین کا ہو رہا ہے، جنہیں صابی کہتے ہیں، صحابی نہیں۔ صحابی تو ہوتے ہیں حضور کے جو ساتھی ہیں، یہ صابی ہے، صاد الف بے چھوٹی ہے، صابی۔ تو پہلے یہودی کون ہے؟ یہودی وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ عیسائی وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور انجیل پر ایمان لاتے ہیں۔ اور صابی وہ ہیں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں اور زبور پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان میں جن کا بھی ذکر ہو رہا ہے وہ سب کے سب اہل کتاب ہیں۔ مسلمانوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر لاتے ہیں، تو یہ سب کے سب اہل کتاب ہیں۔ اس میں کسی کافر اور منافق کا تو ذکر ہو رہا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے تو کیا اہل کتاب بھی سارے جنت میں چلے جائیں گے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں؟ باقی قرآن کی آیات پڑھیں تو ان میں وضاحت سے بیان ہوا کہ کوئی نہیں جائے گا، صرف مومن مسلمان کے جنت میں۔ اور اس آیت میں ایک علیحدہ انداز میں بات بیان کی جا رہی ہے، اللہ پاک بیان فرما رہا ہے۔ تو یہ آیت بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ باقی سب آیات سے ٹکرا رہی ہے، اور لوگ اس آیت کو پڑھ کر کنفیوز بھی بہت ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی بہت پریشان کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو بھی ایمان لائے، اس میں 3 شرائط بیان کی جا رہی ہیں کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، یہ 3 شرطیں جس میں بھی ہوں گی اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو یا صابی ہو۔ اگر اس آیت کے ظاہر کو دیکھ کر یوں ہی مان لیا جائے تو الحمدللہ سارے چلے جائیں گے، اچھی بات ہے، سارے جائیں، اللہ بڑا رحیم ہے، جنت بڑی وسیع اللہ نے بنائی ہے، سارے چلے جائیں۔ پر اس بدگمانی میں کوئی رہے نہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سارے چلے جائیں گے، کیونکہ باقی آیات میں اللہ نے وضاحت سے بیان فرما دی ہے کہ جو ایمان والے ہوں گے، جو بھی اسلام کے بنیادی عقائد پر ایمان لانے والے ہوں گے، صرف وہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پھر اس میں یہ بات کیوں فرمائی ہے؟ اس میں بات فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ یہودی جو تھے ان کا یہ باطل گمان تھا، باطل عقیدہ تھا، وہ یہ مانتے تھے کہ صرف یہودی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا کسی گروہ سے، کسی فرقے سے، کسی نام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اللہ کا تعلق ہے نیک اعمال سے اور ایمان سے۔ جو بھی ایمان لائے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جو بھی نیک اعمال کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر یہودی ایمان لے آئے تو وہ یہودی تھوڑی رہے گا، عیسائی ایمان لے آئے تو وہ عیسائی تھوڑی رہے گا، وہ تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو جیسے یہودی ایمان لائے گا تو وہ مسلمان ہو جائے گا۔ تو اللہ یہی 3 شرائط تو بیان فرما رہا کہ اگر وہ اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے۔ اب اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے یہودی تو پہلے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں، تو نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر جنت میں جانے چاہیے۔ تو بالکل جائیں، اللہ کرے ایسا ہو، پر ایسا ہے نہیں۔ اس غلط فہمی میں کوئی یہاں سے جائے نہیں، وہ اس لیے کیونکہ اللہ نے باقی آیات میں جو بات بیان فرمائی ہے اس میں یہ اسلام کی بنیادی عقائد بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا لازمی ہے، ہر نبی پر ایمان لانا لازمی ہے، اور تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان لانا بھی لازمی ہے، قرآن پر اور نبی پاک پر ایمان لانا بھی لازمی ہے، فرشتوں پر ایمان لانا بھی لازمی ہے۔ تو یہاں پر کیا بات فرمائی جا رہی ہے؟ یہاں پر عقائد کی تفصیل نہیں بیان کی جا رہی، یہاں پر نیک اعمال کی تفصیل نہیں بیان کی جا رہی، بلکہ ان کے باطل عقیدے کو ضائع کرنے کے لیے، رد کرنے کے لیے، اس کی تردید کرنے کے لیے ایک بات اللہ نے مختصر طور پہ بیان کر دی ہے، جس کی تفصیل باقی آیات میں اللہ پاک نے بیان فرما دی ہے۔
اور اگر اللہ پر ایمان لانا ہے تو کامل ایمان لانا ہے، اور کامل ایمان میں اللہ کے ہر فرمان پر ایمان لانا ہے۔ تو اللہ کے ہر فرمان میں یہ بات داخل ہے کہ نبی پاک پر ایمان لایا جائے اور قرآن پر ایمان لایا جائے اور تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور تمام انبیاء کی ایمان لانے میں کوئی فرق نہ کیا جائے۔ یہ سب اللہ کے فرمان میں داخل ہے۔ تو اگر کوئی اللہ پر کامل ایمان لائے گا تو اس کو قرآن پر اور نبی پاک پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ کوئی اس آیت سے کنفیوز نہ ہو، مہربانی فرمائے۔ اس آیت میں یہ بات بیان نہیں ہو رہی، یہ آیت بالکل ایسے ہی سورۃ المائدہ میں بھی ریپیٹ ہوئی ہے، یہ 2 جگہ پہ قرآن میں آئی ہے، اور اس میں مقصد یہی ہے کہ یہودیوں کے باطل عقیدے کو رد کیا جائے یا عیسائیوں کے باطل عقیدے کو رد کیا جائے کہ صرف وہ جنت میں جائیں گے، بلکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کا کسی گروہ سے، کسی فرقے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اس کا تعلق نیک اعمال سے ہے۔ جو بھی ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور جب یہودی ایمان لائے گا تو وہ یہودی تو نہیں رہے گا، وہ نام کا یہودی رہے۔ ان کو چڑ تھی نا، ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے، ہم کبھی نہیں مسلمان بنیں گے۔ تو اللہ نے مختلف انداز سے ایک تبلیغ فرما دی۔ اللہ نے فرمایا مسلمان اپنا نام نہیں رکھنا چاہتے، نہ رکھو، اللہ کو ناموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم اپنا نام یہودی رکھو، عیسائی رکھو، مجھے تو کوئی فرق نہیں ہے۔ عقیدہ مسلمانوں والا کر لو، ایمان لے آؤ، نیک اعمال ویسے کر لو جیسے اللہ بیان فرما رہا ہے، تو پھر میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ بات ہو رہی ہے اس آیت میں۔ اگر آپ اس کا یہی معنی لینا چاہتے ہیں جو ظاہر میں ہے کہ یہودی بھی جائے گا، عیسائی بھی، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ بھی جائیں، پر ایسا ہے نہیں، کیونکہ باقی آیات کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو ایک آیت سے نتیجہ نہیں نکالا جاتا، کیونکہ کچھ آیات میں اللہ پاک مختصر بات بیان فرماتا ہے اور کچھ آیات میں اللہ پاک تفصیل سے بات بیان فرماتا ہے۔ تو اس آیت سے نتیجہ تب درست نکلے گا، ثابت ہوگا، سمجھ میں آئے گا، جب آپ باقی آیات جن کا تعلق نیک اعمال سے ہے، جن میں نیک اعمال کی تفصیل ہے، اور جن کا تعلق اسلام کے بنیادی عقائد سے ہے، ان آیات کو ملا کر پڑھیں گے تو تب بات سمجھ میں آئے گی۔ تو مختصر بات یہی ہوگی کہ صرف ایمان والے مومن مسلمان ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہودی اگر یہودی ہونے کی حالت میں مر گئے، عیسائیت کی حالت میں مر گئے، اور صاحبین جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اور زبور پر ایمان لاتے تھے وہ اسی حالت میں مر گئے، یا کافر یا منافق اسی حالت میں مر گئے، توبہ نہیں کی اور اسلام پر ایمان نہیں لائے، نبی پاک پر ایمان نہیں لائے، قرآن پر ایمان نہیں لائے، تو کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ یہی بات اس آیت میں بیان فرمائی جا رہی ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔